بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو ایک بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں سب کچھ بدلنے کے لیے پہلے ہمیشہ خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی عطا ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان لوگوں کی اوقات ہے۔ عقل زنگ کو لگ جائے تو زبان فضول بولنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ جس نے خاموشی کا انتخاب کیا تو سب کچھ کہہ چکا ہے۔ جس وقت آپ پریشان ہوں تو غور کریں، زندگی آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبان خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا ادب بھی سیکھ لیا جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ بارش کم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ آپ ریچھ کو ناچنا سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریچھ ہی رہتا ہے۔ شہد کی مکھی اور زہریلا سانپ اکثر ایک ہی پھول کا رس پیتے ہیں۔ سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لازماً کسی بات پر یقین کرنا ہے تو اس بات پر کیجئے کہ آپ بڑی حد تک دوسرے لوگوں جیسے ہی ہیں۔ عقل مند دوسروں کی اور بے وقوف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ پیسہ الادین کا چراغ ہے۔ نوکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں۔ فاصلے خون کے رشتوں کو ختم نہیں کرتے، بھائی بھائی ہی رہتے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے تصور میں ہی نہ کھوئے رہو۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ شیر کو بھی خود کو مکھیوں سے بچانا ہی پڑتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا ہنسے گی، اگر آپ رو گے تو آپ کے ساتھ رونے والا کوئی نہیں۔ تنگ نظر وہ ہے جسے دو برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے اور وہ دونوں کو ہی اختیار کر لے۔ میں لوگوں سے ملتا رہا ہوں، نتیجتاً مجھ میں رحم اور شفقت کا عنصر کم ہو گیا ہے۔ کوئی فلاسفر ایسا نہیں گزرا جو دانت کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ایسے فلاسفر کا ریکارڈ موجود نہیں جو خوش رہا ہو۔ کوئی سیاستدان نہ تو اتنا برا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے دشمن اسے بتاتے ہیں، اور نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے دوست خیال کرتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہماری زندگی اس پینڈولیم کی مانند ہے جو کہ آنسوؤں اور کہہ کہوں کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔
بہت سی باتیں کہنی آسان ہیں لیکن کرنی مشکل، شادی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جب میرے پاس پیسہ تھا تو ہر کوئی مجھے بھائی کہتا تھا۔ دولت کھاد کی طرح ہے، جب تک اسے پھیلایا نہ جائے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے لوگ خود بخود ہلکے ہوتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے نہیں ہوتے پر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ تم تک ضرور پہنچے گا۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ بات سیرت کی ہوتی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی دیکھنے میں پانی جیسا لگتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ وہی برتن شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم ٹھیک جا رہے ہو۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ کچھ لوگ خزانوں کی طرح ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ زمین میں گاڑ دیں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی قوت برداشت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ زینت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو، نہ تو لوگوں کے منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبان۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں وقت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، بس تم اپنے رب پر کامل یقین رکھو۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔